اس نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے، پھر بھی لوگ روزی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، مگر اس نے مغفرت کا وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے کہ امین القادری کو ضرور بخشیں گے، فلاں مولانا کو ضرور بخشیں گے، فلاں ڈاکٹر کو ضرور بخشیں گے، فلاں وکیل کو ضرور بخشیں گے۔ ہمارے ساتھ مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اعلان کر دیا گیا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اس لیے کوئی حتمی طور پہ دعویٰ نہیں کر سکتا، منبر پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، زمین پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، اگر کوئی صاحب کرامت بھی ہو جائے، اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری مغفرت ہے، میری بخشش ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعویٰ صرف اور صرف کوئی کر سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کہ فلاں کی بخشش ہے اور فلاں کی بخشش ہے، حضور کو یہ کہنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تعلیم امت کے لیے حکم کرتا ہے۔ محبوب کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، ہمارے آقا کو اللہ نے سب کچھ دیا، حسن اتنا دیا کہ اس سے زیادہ حسن کیا دیا جا سکتا تھا، علم اتنا دیا، اللہ اکبر، کہ عالم ما کان و ما یکون بنایا، اولاد ایسی عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کی اولاد کو جنت کا مژدہ عطا کر دیا گیا، گھرانہ ایسا عطا فرمایا جن کے لیے آیے تطہیر نازل فرمائی، ازواج ایسی عطا فرمائی کہ فرمایا لستن کاحد من النساء، کہ تمہاری طرح دوسری عورتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا گھر بے مثال، ان کا گھرانہ بے مثال، ان کی ازواج بے مثال، ان کی اولاد بے مثال، ان کا خاندان بے مثال، ان کا قبیلہ بے مثال، ان کا شہر بے مثال، ان کی ہجرت گاہ بے مثال، ان کا مزار بے مثال، ان کے اصحاب بے مثال، ان کے احباب بے مثال۔ کوئی مثلیت نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انہیں شافعی یوم النشور بنایا، ان کے سر پر اللہ اکبر تاج رکھا شفاعت کا، جس دن سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہوگا، اس دن میرے آقا کے زبان پر امتی امتی ہوگا۔ وہ جس کو چاہیں گے بخش دیا جائے گا، وہ اشارے ابرو کریں گے تو کروڑوں پاپیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ اکبر، جس نبی کو مالک جنت بنایا، جس نبی کو مالک کونین بنایا، جس نبی کو اللہ اکبر خشک تر کا مالک بنایا، سیاہ و سفید کا مالک بنایا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، مگر سب کچھ عطا کرنے کے بعد، مقام محمود عطا کرنے کے بعد، اللہ اکبر تاج شفاعت عطا کرنے کے بعد، جنت کا مالک بنانے کے بعد، صرف بندوں کی تعلیم کے لیے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے قل، آپ یوں عرض کریں، قل آپ یوں طلب کریں، قل آپ یوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب اغفر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ محبوب سے کہا جا رہا ہے، یہ مغفرت کی اہمیت بتانا ہے، ورنہ حبیب کے صدقے سب کی مغفرت ہوگی۔ آیت کا ظاہر مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا، اللہ کے بندو غور سے سننا۔ مغفرت آسان چیز نہیں ہے، تعلیم امت کے لیے محبوب سے دعا کرائی جا رہی ہے۔ محبوب آپ یوں عرض کریں، اللہ میری مغفرت فرما، ورحم اور مجھ پر رحم فرما، وانتا اللہ رب العزت فرماتا ہے اور بے شک مولا تو بہتر رحم کرنے والا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ اکبر کہ مغفرت کی اہمیت کیا ہے، یہ مغفرت کیا ہے۔ جب بھی کوئی دنیا سے انتقال کرتا ہے
ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وجہ اس لیے کہ جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کو جنت مل جاتی ہے. جس کو مغفرت نصیب ہو جاتی ہے وہ عذاب آخرت سے بچ جاتا ہے. جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے. جسے مغفرت مل گئی جنت اتر کر اس کی قبر میں آ جاتی ہے. جسے مغفرت مل گئی وہ جہنم سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اس لیے مغفرت بہت اہم ہے. مگر یہ بات بھی ہے اتنی آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا رکھا ہے. اس لیے یاد رکھنا جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ بھی مغفرت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے. میں بہت طویل گفتگو کے جو ہے وہ موڈ میں نہیں, صرف آپ کو مغفرت کی اہمیت بتا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں بات اترے اور مغفرت کی اہمیت پتا چلے. آج کل لوگوں کو مغفرت کی اہمیت نہیں معلوم. جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ روزی سب مانگ رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے بھائی اگر ہم روزی نہ بھی مانگے تو بھی اللہ ہمیں روزی عطا کرے گا, کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, کہ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا, چونٹیوں سے کیا, کتوں سے کیا, جانوروں سے کیا. اللہ اکبر. وہ دشمنوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے, وہ دوستوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے. اس نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے, پھر بھی لوگ روزی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. مگر اس نے مغفرت کا وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے کہ امین القادری کو ضرور بخشیں گے, فلاں مولانا کو ضرور بخشیں گے, فلاں ڈاکٹر کو ضرور بخشیں گے, فلاں وکیل کو ضرور بخشیں گے. ہمارے ساتھ مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے, بلکہ اعلان کر دیا گیا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ, جس کو چاہیں گے بخشیں گے, اور فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے, جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. اس لیے کوئی حتمی طور پہ دعویٰ نہیں کر سکتا. منبر پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی, زمین پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی, اگر کوئی صاحب کرامت بھی ہو جائے اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری مغفرت ہے, میری بخشش ہے. اللہ اکبر. یہ دعویٰ صرف اور صرف کوئی کر سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کہ فلاں کی بخشش ہے اور فلاں کی بخشش ہے. حضور کو یہ کہنے کا حق ہے, باقی کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا اس امت کے اندر کہ تو بخشا ہوا ہے, تو بخشا ہوا ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے بخشش کتنی اہم ہے, مغفرت کتنی اہم ہے. جن کو جنت کی بشارت دی وہ بھی مغفرت کے لیے روتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں مغفرت کے لیے. دھیان دینا, مغفرت کے لیے رو رہے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین رسول اللہ نے تو آپ کو جنتی کہا, فکر دیکھو, فکر دیکھو. فاروق اعظم سے کہا آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کہا. رسول اللہ نے بالکل جنتی کہا, مگر یہ تو نہیں کہا نا نبی نے کہ تم بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے جنت میں آ جاؤ گے. نبی نے جنتی کہا تو میں جنت میں جاؤں گا, مگر ڈر ہے اگر جہنم سے گزار کر جنت میں گیا تو میرا کیا بنے گا. حالانکہ رسول اللہ نے جس کو جنتی کہا وہ قطعی طور پر جنتی ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو جنتی کہہ دیا ہے اس کا جنتی ہونا یقینی ہے, کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ دیا. مگر اس کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ ہے, ان کی خشیت کا عالم یہ ہے. اب مجھے بتاؤ, صدیق اکبر مغفرت کے لیے رو رہے ہیں, فاروق اعظم مغفرت کے لیے رو رہے ہیں, عثمان غنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں, اور مولا علی کا رونا تو اللہ اکبر. کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی مغفرت کی دعا کرتے وقت ایسے بلک بلک کر روتے تھے, ایسے تڑپ تڑپ کر روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے, ایسے مولا علی تڑپ تڑپ کر روتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو میرے بھائیوں, جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہیں, جس کے بھائی
چچا زاد نبیوں کے سردار اور امام ہیں، اللہ اکبر، جو خود خاتم ولایت ہے، فاتح خیبر ہے، قسیم جنت و جہنم ہے، اللہ اکبر، جو چٹھی دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو عزت دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو پروانہ دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو ساقی شیر و شربت ہو، جو اصل نسل صفا، اللہ اکبر، نبی کی نسل صفا کی اصل ہو، جو فاتح ولایت ہو، جو باب فاتح ولایت ہو، اندازہ کریں جب وہ مغفرت کے لیے اس طرح روتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے حضور غوث اعظم کعبے کا گلاف پکڑ کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، سرکار غریب نواز آنسو بہا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اللہ والوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا ہم بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے؟ کیا ہم بھی مغفرت کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی کوشش کرتے ہیں؟ حد ہے، جس روزی کا وعدہ کیا گیا اس روزی کے لیے اللہ اکبر ہم دلی تک جاتے ہیں، کلکتہ تک جاتے ہیں، ممبئی تک جاتے ہیں، سعودی تک جاتے ہیں، دبئی تک جاتے ہیں، جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے در در بھٹکتے ہیں، مگر جس مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں اس سے بستر سے اٹھ کر بھی اپنے محلے کی مسجد تک نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں مغفرت کی اہمیت نہیں پتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر مغفرت نہیں ہوئی تو کتے ہم سے بہتر ہوں گے، خنزیر ہم سے بہتر ہوں گے۔ اگر مغفرت نہیں ہوئی، جملے آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگ رہا ہوگا کہ کتے اور سور ہم سے بہتر ہوں گے، اگر مغفرت نہیں ہوئی، وجہ کیونکہ وہ تو جہنم میں نہیں جلیں گے، مگر جس کی مغفرت نہیں ہوئی اس کو تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اندازہ فرمائے، مغفرت بہت قیمتی ہے،